پاکستان اور لیبیا کا عسکری تربیت اور استعداد کار بڑھانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لیبیا کا سرکاری دورہ۔ لیبیائی افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ لیبیائی مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل خلیفہ حفتر سے ملاقات کی۔ دو طرفہ دفاعی تعاون اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پاکستان اور لیبیا دفاعی تعلقات کو وسعت دینے کے عزم کا اظہار۔ لیبیائی کمانڈر ان چیف خلیفہ حفتر نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ لیبیا کی جانب سے پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کی بنیاد پر تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی دورہ امریکہ سے متعلق خبر درست نہیں۔ کسی دورے کی منصوبہ بندی یا حتمی فیصلے سے متعلق کوئی معلومات موجود نہیں ہے۔ سرکاری دوروں کا اعلان حکومت پاکستان باضابطہ طور پر کرتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا پاکستان نے ISAF میں شرکت کا ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ بین الاقوامی استحکام فورس میں شرکت سے متعلق کسی پیش رفت پر بروقت آگاہ کیا جائے گا۔ بونڈائی بیچ حملے سے پاکستان کو جوڑنا افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ بھارتی میڈیا نے واقعے پر غلط معلومات اور پروپیگنڈا پھیلایا۔ دریائے شناہ پر بھارتی آبی جارحیت جاری ہے۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جاری ہے۔ بغیر نوٹس پانی چھوڑنے پر پاکستان کو شدید تشویش ہے۔ اقوام متحدہ نے افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی بے نقاب کر دی۔ TTP کو افغان طالبان سے مدد ملتی رہی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دولت اسلامیہ سمیت افغانستان میں دہشت گرد گروہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر سب سے سنگین خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ طالبان نے دہشت گرد گروہوں کی ایک حد کے لیے اجازت دینے والا ماحول برقرار رکھا ہوا ہے۔ سلامتی کونسل کی رپورٹ نے افغان طالبان کے اس دعوے کو بھی مسترد کیا ہے کہ عسکریت پسند گروپ سرحد پار تشدد کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں کر رہے۔ اس دعوے کو قابل اعتبار نہیں قرار دیا گیا اور خبردار کیا ہے کہ پڑوسی ریاستیں افغانستان کو علاقائی عدم تحفظ کا ایک ذریعہ سمجھ رہی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا طالبان رجیم کے دہشت گردانہ اقدامات پر سخت کریک ڈاؤن۔ افغان اسپیشل امیگرنٹ ویزا معطل کر دیا۔ شدت پسندی اور دہشت گردوں کی سرپرستی پر امریکہ نے تمام امیگریشن چینلز بند کر دیے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق نیا صدارتی حکم نافذ۔ افغان ویزا ہولڈرز حفاظتی استثناء سے محروم ہو گئے۔ نیشنل گارڈ اہلکاروں پر فائرنگ کے بعد پابندیاں مزید سخت کر دی گئی۔ افغانستان عالمی سفری پابندیوں کے مرکز میں شامل ہے۔ یورپ اور آسٹریلیا بھی افغان شہریوں پر سخت اقدامات کی جانب گامزن ہے۔ سڈنی حملے کے بعد آسٹریلوی حکومت الرٹ۔ نفرت پھیلانے والے غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کرنے کی تیاریاں۔ کینبرا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ وزارت داخلہ کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے گا۔ مزید کہا کہ حکومت ایک نیا نظام بھی تیار کرے گی جس کے تحت ان تنظیموں کو فہرست میں شامل کیا جائے گا جن کے رہنما تشدد یا نسلی نفرت کو فروغ دینے والی نفرت انگیز تقریر میں ملوث ہوں گے۔ ایک نئی ٹاسک فورس بھی قائم کی جائے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آسٹریلیا کا تعلیمی نظام یہود دشمنی کی روک تھام کرے، اس سے نمٹے اور اس کا مؤثر جواب دے۔ بغیر کسی ثبوت کے سڈنی حملہ آور کا تعلق پاکستان سے جوڑ دیا گیا۔ سڈنی واقعے کے بعد فیک نیوز کا طوفان آیا۔ مس انفارمیشن آج کی دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارکا تقریب سے خطاب۔ کہا نیشنل سائبر سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنا رہے ہیں۔ حکومت نے ڈیٹا کے تحفظ کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا۔ سائبر حملوں سے بچنے کے لیے آگاہی اور تربیت ضروری ہے۔ امریکہ بدترین سے بہترین ہو گیا۔ بائیڈن پالیسیز دوبارہ نافذ نہیں ہونے دی جائیں گی۔ مجھے کرپٹ نظام ختم کرنے کا بھاری مینڈیٹ ملا۔ امریکہ کو قانون سازی کی نہیں نئے صدر کی ضرورت تھی۔ ہم نے 8 ماہ میں 10 جنگیں رکوائیں۔ غزہ کی جنگ ختم کر کے 3000 سال میں پہلی بار امن قائم کیا۔ زندہ یا ہلاک یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا قوم سے خطاب۔ کہا کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ممکن بنائی۔ 1 سال میں جو ہم نے حاصل کیا وہ کوئی بھی حاصل نہیں کر سکا۔
بائیڈن انتظامیہ نے قاتلوں کو امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ امریکہ میں غیر قانونی آمد و رفت کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کو کسی صورت داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مہنگائی میں تیزی سے کمی آئی ہے۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔ چیف الیکشن کمشنر GB راجہ شہباز خان کا کہنا ہے کہ انتخابات سیاسی جماعتوں کی اکثریت رائے سے ملتوی کیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے 24 جنوری 2026 کو الیکشن کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حلال گوشت کی برآمدی پالیسی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، کہا لائف سٹاک میں حلال گوشت کی پیداوار کو عالمی معیار کے مطابق بنایا جائے۔ آئندہ 2 ہفتوں میں عملی اقدامات پر مشتمل 3 سالہ جامع حکمت عملی پیش کی جائے۔ دنیا بھر کی حلال گوشت کی مارکیٹ میں پاکستان کا برآمدی حصہ بڑھانا ہوگا۔ مزید کہا کہ ملک میں موجود ذبح خانوں کو عالمی معیار کے بنانے میں مدد کریں گے۔ پاکستان میں حلال گوشت کی کل پیداوار 6 ملین میٹرک ٹن ہے۔ حکومت ڈیجیٹلائزیشن کے واضح اہداف کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ڈیجیٹل بینکس مالی شمولیت میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے انٹرنیشنل اور ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک کے وفد کی ملاقات۔ وزیر خزانہ کا چھوٹے کسانوں اور کم آمدنی والے طبقے کے لیے ڈیجیٹل قرضوں پر زور، ورچوئل اثاثوں اور نئی مالی ٹیکنالوجیز پر ضابطہ کاری کی ضرورت پر اتفاق۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ میکرو اکنامک استحکام کے بعد ہدف پائیدار ترقی اور سرمایہ کاری ہے۔ وفد نے کیش لیس پاکستان کے لیے حکومت اور نجی شعبے کے اشتراک پر زور دیا۔ میں اپنے بچوں سے، پنجاب کے بیٹوں اور بیٹیوں سے یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں، میں آپ کے خوابوں کو ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ جتنے خواب دیکھنے دیکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی ماں مریم نواز شریف آپ کے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دے گی انشاءاللہ۔ میں 2026 کو پنجاب کے نوجوانوں کا سال مقرر کرتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2026 کو پنجاب کے نوجوانوں کا سال قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لودھرا میں تقریب سے خطاب، کہا طلباء محنت کر کے اپنے خواب پورے کر رہے ہیں، میرے لیے کسی علاقے کی کوئی تفریق نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے طلباء میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ DGISPR کی کامسٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ DGISPR کی ملکی داخلی صورتحال، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور دیگر اہم امور پر تفصیلی گفتگو۔ DGISPR نے شرکاء کے سوالات کے مفصل اور مدلل جوابات دیے۔ شرکاء نے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے مادر وطن کے لیے پاک فوج کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور دیگر ملزمان کے خلاف اشتہاری کارروائی شروع کر دی ہے۔ عدالت کے حکم پر مختلف مقامات اور جوڈیشل کمیشنز میں طلبی کے نوٹسز آویزاں کر دیے گئے۔ نوٹسز میں سہیل آفریدی سمیت دیگر ملزمان کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نوٹسز کے مطابق ملزمان عدالتی احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے یا روپوش ہیں۔ عدالت نے پیشی کے لیے آخری موقع دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ عدم حاضری کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بانی PTI سے ملاقات کا دن۔ PTI نے 6 رہنماؤں کی فہرست اڈیالہ جیل حکام کو بھیج دی۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا نام اس مرتبہ فہرست میں شامل نہیں۔ فہرست میں آفتاب عالم، عدنان قادری اور پیر مصور خان کے نام شامل ہیں۔ محمد اسرار، لیاقت علی خان اور تیمور خان جھگڑا کے نام بھی موجود ہیں۔ برطانوی سفارت خانے کے وفد کی اڈیالہ جیل آمد۔ 4 رکنی وفد میں الائز الزبتھ ایلبرٹ ڈیوڈ شامل، شاہد حسین اور سنینا اظہر بھی برطانوی سفارت خانے کے وفد کا حصہ ہیں۔ جیل ذرائع کے مطابق برطانوی سفارت خانے کا وفد کونسل رسائی کے لیے اڈیالہ جیل پہنچا۔ برطانوی شہری عاقل خان اڈیالہ جیل میں قید ہے۔
کسی بھی شخص کو آف لوڈ کرنے پر تحریری وجوہات فراہم کرنا لازم قرار۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ کا درخواست پر تحریری حکم جاری۔ کہا کہ ان قانونی دفعات کے تحت مسافروں کو روانگی سے عین قبل آف لوڈ کیا جاتا ہے۔ لا افسران قانونی دفعات کا حوالہ دیں۔ انتظامی ثوابدید خواہ کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو، شہریوں کی آزادی کو سلب کرنے کا جواز فراہم نہیں کر سکتی۔ ریاست جہاں بھی ذاتی آزادی پر کوئی پابندی عائد کرنا چاہے، اسے اس قانون کا اختیار واضح طور پر دکھانا ہوگا۔ FIA افسران کی جانب سے معاونت کے لیے مہلت طلب کر لی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت کے پراپرٹی سے متعلق بنائے گئے قانون پر تحفظات کا اظہار۔ عدالت نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے خلاف دائر 6 درخواستوں پر اعتراضات دور کر دیے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے، پٹواری اور AC کو جج بننے کا شوق چڑھا ہے۔ ایک معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے تو پٹواری کیسے کارروائی کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان اب جنگل بن چکا ہے؟ جو پٹواری اور تحصیلدار جعلی دستاویزات تیار کرتا ہے، وہی لوگوں کی پراپرٹیز کا فیصلہ کرے گا۔ ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ AC اور پٹواری کو جج بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو امتحان دے کر سسٹم کا حصہ بنے۔ آپ کا پیرا کیا کر رہا ہے؟ کیا پیرا لوگوں کو ڈگریاں دے گا؟ یہ قانون کس نے بنایا ہے؟ کیا کسی قانونی دماغ سے مشاورت کی؟ عدالت نے درخواستوں پر نوٹس جاری کر کے 22 دسمبر کو جواب طلب کر لیا۔ لاہور میں DSP عثمان حیدر کے ہاتھوں بیوی اور بیٹی کا قتل، تفتیش میں اہم پیش رفت۔ لاہور پولیس نے 2 افراد کو حراست میں لے لیا، مقتولین کے موبائل برآمد کر لیے گئے۔ حراست میں لیے جانے والوں میں DSP کا قریبی دوست شیراز اور خان سامہ شامل ہے۔ DSP نے قتل کے بعد ایک کو بیٹی اور دوسرے کو بیوی کا فون دیا۔ خان سامہ بیٹی کا فون لے کر گجومتا کی طرف گیا۔ شیراز عرف بوبی بیوی کا فون لے کر غالب مارکیٹ آ گیا۔ فون دینے کا مقصد موبائل کی لوکیشن تبدیل کرنا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سندھ پولیس میں وسیع اصلاحات اور ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کا اعلان۔ پولیس اسٹیشنز کی تعزین و آرائش، DDO اختیارات، فورینسک DNA اور عدالتی نظام سے آن لائن ریکارڈ مینجمنٹ کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ سید مراد علی شاہ کا پاکستان نیوی کے افسران سے خطاب۔ کہا اسمارٹ سرویلنس سسٹم، مصنوعی ذہانت پر مبنی کیمروں اور چالان، اسپیشل سیکیورٹی یونٹ اور ریپڈ رسپانس فورس کے قیام سے جرائم میں نمایاں کمی ہوئی۔ منظم جرائم اور منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ کراچی سیف سٹی منصوبے کے تحت 12,000 CCTV کیمرے قومی ڈیٹا بیس سے منسلک ہیں۔ وفاقی حکومت کی پالیسیز کے خلاف پہلی ملک گیر تحریک کی تیاری۔ جمعیت علماء اسلام کا کراچی سے تحریک کے آغاز کا فیصلہ۔ JUI کے تحت تمام مکاتب فکر کی مذہبی جماعتوں کی کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ قومی کانفرنس 22 دسمبر کو کراچی میں ہوگی۔ تمام مکاتب فکر کے مدارس کی تنظیمات کے سربراہان بھی قومی کانفرنس میں مدعو ہوں گے۔ JUI حالیہ مدارس اسلامی شاعر سے متعلق قانون سازی پر رائے عامہ ہموار کرے گی۔ قومی کانفرنس کی صدارت مولانا فضل الرحمان کریں گے۔ برستے بادلوں کو ترستے دسمبر کے لیے خوشخبری۔ PDM پنجاب نے بارشوں کی وارننگ جاری کر دی۔ 20 اور 21 دسمبر کو بیشتر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری کا امکان ہے۔ راولپنڈی، مری، گلیات اور پھوٹوار ریجن میں شدید موسم کی پیشگوئی۔ لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور دیگر شہروں میں ہلکی بارش متوقع۔ دھند اور سموگ میں کمی کا امکان۔ مری جانے والے سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لاہور کا AQI 186 ریکارڈ، دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور کی پوزیشن میں نمایاں بہتری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے مؤثر اسموک ایکشن پلان کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق صنعت اخراج، ٹرانسپورٹ اور فصلوں کی باقیات جلانے پر سخت نگرانی سے آلودگی میں کمی آئی۔ حکومتی اقدامات اور عوامی تعاون سے ہوا کے معیار میں بہتری ہوئی۔ لاہور کو بیجنگ کی طرز پر اسموک فری بنانے کا عزم برقرار ہے۔